السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ آج ہم دیکھیں گے جمعے کا دن افضل دن۔ جمعے کا دن اہل ایمان کے لیے اجتماعی عبادت اور خوشی کا دن ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس اور ابو مسعود کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم ہجرت سے کچھ عرصہ قبل مکہ میں نازل ہو چکا تھا، لیکن چونکہ مکہ میں اجتماعی عبادت کرنا ممکن نہ تھا، اس وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ یہ حکم بھجوا دیا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کے دوران بنو سالم بن عوف کی بستی میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا، جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم تخلیق کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ مسلم۔ جمعے کے دن کرنے کے کام: غسل، مسواک اور خوشبو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ بخاری و مسلم۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن نہانا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ بخاری۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور جس قدر اس کے لیے ممکن ہو طہارت کرے اور تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعے کی نماز کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان میں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تفریق نہ کرے، پھر جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے، پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگے تو چپ رہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعے اور گزشتہ جمعے کے درمیان سرزد ہوئے بخش دیے جائیں گے۔ بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ اوس بن اوس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ پس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابو داؤد۔ سورہ الکہف پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ دعا مانگنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہو، نماز پڑھتا ہو، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ساعت بہت تھوڑی ہے۔ بخاری۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے، اور ترمذی کی روایت کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے۔ نماز جمعہ فرضیت۔ اہل ایمان مردوں کے لیے جمعے کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ضروری ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور ہر مسلمان پر جماعت سے واجب ہے، لیکن 4 اشخاص مستثنیٰ ہیں: غلام، عورت، بچہ اور بیمار۔ ابو داؤد۔ فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کی درمیانی مدت اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم۔ نماز جمعہ کا وقت۔ نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا۔ بخاری۔ جمعے کے لیے وقت پر آنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے پھر نماز کے لیے چل پڑے تو گویا اس نے اونٹ قربان کیا، اور جو دوسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے گائے قربان کی، اور جو تیسرے وقت میں جائے تو گویا اس نے سینگ والا مینڈا دیا، اور جو چوتھے وقت میں جائے تو اس نے مرغی کی قربانی دی، اور جو 5ویں وقت میں جائے گویا اس نے ایک انڈا قربانی میں دیا، اور جب امام خطبے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ بخاری۔ مناسب جگہ بیٹھنا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی شخص ایسا کرے کہ اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا دے اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ بخاری۔ عبداللہ بن بسر نے کہا کہ ایک شخص گردنیں پھلانگتا ہوا جمعے کو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو اذیت دی۔ ابو داؤد۔ جمعے کی نماز ظہر کی نماز کے مقابلے میں مختصر، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہے۔
جس سے پہلے خطبہ دیا جاتا ہے اور جو 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ، ممبر پر خطبہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ بخاری۔ کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، پھر پہلے خطبے کے بعد بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے جیسے تم اس وقت کرتے ہو۔ بخاری۔ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن 2 خطبے پڑھتے اور ان کے بیچ میں بیٹھتے۔ بخاری۔ خطبے کے وقت خاموشی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعے کے دن امام خطبہ پڑھ رہا ہو پھر تو اپنے پاس والے سے یہ کہے کہ چپ رہے تو بے شک تم نے بھی لغو فضول حرکت کی۔ بخاری۔ دوران خطبہ بیٹھنے کا طریقہ۔ معاذ بن انس جہمی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد۔ دوران خطبہ آنے والا کیا کرے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز تحیۃ المسجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ لو۔ بخاری۔ نماز جمعہ کے بعد کی سنتیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں اور مغرب کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے اور جمعے کے دن کچھ نہ پڑھتے حتیٰ کہ گھر لوٹ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ بخاری۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھ لے۔ مسلم۔ نماز جمعہ کے بعد 2 یا 4 سنتیں گھر جا کر ادا کرنا افضل اور مسنون ہے، تاہم مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ نماز جمعہ نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ کسی شخص کو حکم دوں جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں جا کر آگ لگا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔ مسلم۔ جمعے کی رات عبادت اور دن کا روزہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام، نفلی نماز وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا کوئی آدمی روزے رکھتا ہو۔ مسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ بخاری۔ اسپیشل جمعے کے دن کا صرف روزہ رکھنا اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جمعے کے دن دین اور دنیا کا بہترین امتزاج۔ جمعے کا دن اہل ایمان کے لیے عبادت کا دن ہے، وہی جمعے کی نماز کے بعد انہیں دنیاوی معاملات کی انجام دہی کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن سورہ جمعہ کی آیت ہے نمبر 10۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی لیے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے آخرت کے ساتھ دنیا کی بھلائیاں مانگنے کی تعلیم بھی دی گئی اور یہ دعا سکھائی گئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 201۔ اور اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔